یا ہم کہتے ہیں اچھا تمہاری نماز نے تمہیں یہ سکھایا، کیونکہ ایسے ہی جملے ان کو بھی کہے جاتے تھے۔ کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل لیے ہوئے ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بہترین روزی دے رکھی ہے، میرا یہ بالکل ارادہ نہیں کہ تمہارے خلاف کر کے خود اس چیز کی طرف جھک جاؤں جس سے تمہیں روکا جا رہا ہے۔ میرا ارادہ تو اپنی طرف بھر اصلاح کرنے کا ہے، میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو میری مخالفت ان عذابوں کے باعث مستحق بنا دے جو قوم نوح اور قوم ہود اور قوم صالح کو پہنچے ہیں، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ ہمارے لیے بھی یہ ہے نا، یہ سارے ہسٹوریکل جو ساری فیکٹس ہیں ہمارے سامنے ہیں۔ لوگ ان مقامات پہ جا کر وزٹ کرتے ہیں، ٹرپس لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اقوام کیسے رہتی تھیں۔ تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توجہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ تو ایسے تمام افراد جو یا تو دین کی طرف نہیں آتے، یا جب دین کے احکامات ان کو بتائے جاتے ہیں تو وہ اپنے کاروباروں میں اس کو صحیح طرح سے اپلائی نہیں کر رہے۔ کئی دفعہ خواتین بڑی پریشان رہتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر جو ہیں وہ صحیح طرح سے اپنے کاروبار کو رن کریں۔ تو ایسے سب لوگوں کے لیے ہمیں کیا ٹپ یہاں سے ملتی ہے؟ ان کو استغفار کی طرف لانا چاہیے۔ انہوں نے کہا اے شعیب تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آ رہی اور ہم تو تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تو تجھے سنسار کر دیتے اور ہم تجھے کوئی حیثیت والی ہستی نہیں گنتے۔ یعنی اس قسم کی باتیں آج کل بھی لوگ کرتے ہیں کہ پوری کہانی سن کے کہتے ہیں اٹس ناٹ میکنگ اینی سینس۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ ذی عزت ہیں کہ تم نے اسے پس پش ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے میرے قوم کے لوگوں، اب تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، اب میں بھی عمل کر رہا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ کے عذاب نے آ دبوچا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین کے لیے بھی ویسی ہی دوری ہے جیسے دوری سمود کو ہوئی، اور یقیناً ہم نے ہی موسیٰ کو اپنی آیات اور روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف۔ پھر بھی ان لوگوں نے فرعون کے احکامات کی پیروی کی اور فرعون کا کوئی حکم درست نہیں تھا۔ وہ تو قیامت کے دن اپنی قوم کا پیشور ہو کر ان سب کو دوزخ میں جا کھڑا کرے گا۔ وہ بہت ہی برا گھات ہے جس پر لا کھڑا کیا جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ یہاں پر لیڈرشپ کی بات کی جا رہی ہے کہ اگر انسان غلط لیڈرشپ کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اس کا کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب بھی ہم دنیا میں کسی کو فالو کریں، یعنی ہمارے پاس ایک جو ایبسولوٹ پیرامیٹر ہے نا، جس کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کوئی کبھی ایسا ہمارے ذہن میں خیال نہیں آنا چاہیے، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم جس بھی لیڈرشپ کو فالو کریں ہمیں آنکھیں کھول کر اس کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اگر وہ کچھ بھی کر رہے ہیں جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، ہم اس کو لے لیں گے، اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اگر وہ کوئی ایسا فیصلہ کر رہے ہیں جو اللہ کے احکامات سے ٹکراتا ہے تو وہاں پر اب ہم ان سے اچھے طریقے سے بات چیت کر کے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جو ہم تیری طرف بیان کر رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا، بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ وہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہایت سخت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے، قانون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے۔ جیسے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے حتیٰ کہ جب اس کی پکڑتا ہے تو پھر اسے نہیں چھوڑتا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہی والی سورہ ہود کی جو آیت ہے اس کو تلاوت فرمایا۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہے جو قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ دن جس میں سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ ایسا دن ہے جس میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ اسے ہم ملتوی کرتے ہیں، وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔ جس دن وہ آ جائے گی تو مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر سکے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔
اب آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کے سامنے کوئی نہیں بول سکے گا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ لوگ بڑی بڑی باتیں اپنے کسی آفیسر کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں جب اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. یعنی کئی دفعہ بہت سی بہویں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ساسوں کے بارے میں بات کر رہی ہیں, کچھ خواتین بیٹھی ہیں شوہروں کے بارے میں کر رہی ہیں, یا شوہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور بیویوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. یعنی کوئی بھی کسی کے بارے میں کہیں پر بھی کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ شخص آ جائے تو وہاں پر اب ہم خاموش ہو جاتے ہیں, اس کے سامنے بات نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کی عظمت اتنی ہوگی اور وہاں پہ ہیبت اتنی ہوگی, اور جب لوگوں کو جسے کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹی محسوس ہوگی کہ دنیا میں ہم جس چیز کا مذاق اڑاتے رہے, انکار کرتے رہے, تو سب ہمارے سامنے آ گیا. لیکن جو بدبخت ہوں اور وہ دوزخ میں ہوں گے اور وہاں چیخیں چلائیں گے, وہ ہمیشہ وہیں رہنے والے ہیں جب تک کہ آسمان و زمین برقرار ہیں, سوائے اس وقت کے جو ہمارا رب چاہے, اور یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے. لیکن جو نیک بخت ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے, مگر جو تیرا پروردگار چاہے. یہ بے انتہا بخشش ہے. اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں. ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی. ہم اس سب کو ان کا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ, اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, پھر اس میں اختلاف کیا گیا. اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے. یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے. بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے, اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں. خبردار تم حد سے نہ بڑھنا, اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. انہ بما تعملون بصیر, ظالم لوگوں کی طرف ہرگز نہ جھکنا ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی, اور اللہ کے سوا تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم ہی مدد دیے جاؤ گے. دن کے دونوں سروں میں نماز قائم رکھ, اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی. یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. کیا یہاں کہا جا رہا ہے؟ ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین. بہت امپورٹنٹ فارمولا یہاں پر ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہو جاتے ہیں, کسی مشکل میں ہم پھنس جاتے ہیں, تو اس کو ٹھیک کرنے کا فارمولا کیا ہے؟ ایک تو توبہ استغفار کرنی ہے, اور آگے کیسے بڑھیں. کئی دفعہ ہم اسی میں سٹک رہتے ہیں, وہی بات یاد کرتے رہتے ہیں کہ میرا یہ معاملہ درست نہیں ہو رہا, میری یہ چیز ٹھیک نہیں جا رہی. تو ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ برائیوں کو ختم کرنے کے لیے ہم نیکیوں کو بڑھاتے چلے جائیں. ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. اتق اللہ حیثما کنت, جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. گناہ ہو جانے کے بعد کوئی نیکی بھی کرو, وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی, اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. سمپل فارمولا دے دیا گیا کہ جہاں بھی ہوں ہم اللہ کو یاد رکھیں. گناہ ہو گیا تو کیا کریں؟ اس گناہوں کا چرچا نہ کریں, اس گناہوں کا غم نہ منائیں, بلکہ کیا کریں؟ نیکی کی طرف بڑھیں. فوراً سوچیں کہ اس وقت کون سا نیکی کا کام ہے جو میں کر سکتی ہوں, اور وہ جو نیکی ہے ان گناہوں کو مٹانا شروع کر دے گی. اور پھر لوگوں کے ساتھ اخلاق بھی اچھا کریں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کوئی گناہ کرے پھر وضو کرے اور 2 رکعت نماز ادا کرے اور اپنے گناہ کی معافی مانگے تو اللہ عز و جل اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اسی طرح کہا گیا کہ ہر نماز اپنے سے پہلی نماز تک کے, اور جمعہ اپنے سے پہلے جمعہ تک کے, اور رمضان اپنے سے پہلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہیں, بشرطیہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے. ابو عثمان بیان کرتے ہیں کہ میں سلمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا کہ انہوں نے ایک درخت کی خوش شاخ پکڑ کر اسے ہلایا تو اس کے تمام خشک پتے جھڑ گئے. پھر انہوں نے کہا, ابو عثمان جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا بتائیے آپ نے کیوں کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا, تو آپ نے اس درخت کی ایک خوش شاخ پکڑ کر اسے جھاڑا تو اس سے تمام خشک پتے جھڑ گئے. تو آپ نے فرمایا, سلمان تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا جی فرمائیے کیوں کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ اچھی طرح وضو کر کے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس خوش شاخ سے پتے جھڑ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اسلام, جیسے ہم کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نا, بڑا پریکٹیکل مذہب ہے. تو اس کی پریکٹیکلٹی کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہے ہیں تو کئی دفعہ ایسے ایڈز کو بھی, جیسے ہم ٹیچنگ ایڈز کہتے ہیں نا, ان کو بھی استعمال کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جو شاخ نظر آ رہی ہے اس کو کر کے دکھا رہے ہیں. اور پھر دیکھیں کہ جو صحابہ نے ان سے سیکھا وہ بھی اسی ٹیچنگ ایڈ کے ذریعے آگے اپنے ساتھیوں کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں.
لیکن یہ ایک اہم فارمولا ہے اور اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. آپ صبر کرتے رہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے, سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی. ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں جس میں انہیں آسودگی دی گئی ہے اور وہ گناہ گار تھے. آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے کہ وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس پورے سسٹم ان پلیس ہیں. اللہ تعالیٰ کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کس بستی کے اوپر یا کن لوگوں کو جو ہے تھوڑا سا جھنجھوڑنا ہے یا زیادہ جھنجھوڑنا ہے, اور اس کے لیے بھی جب حجت تمام ہوتی ہے تو تب اللہ کی پکڑ آتی ہے. اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا. وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہیں سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے. انہیں تو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے, اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے پر کر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی بات کیا پوری ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنِّ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. سب کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں اور انسانوں کو اور جنوں کو وہاں بھر دینا ہے. کیونکہ یہ بھی ہماری بہت بڑی ایک بات ہوتی ہے. اکثر اوقات جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ سب جہنم میں جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی جو اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں چلتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت اور جہنم کے درمیان جھگڑا ہوا تو جہنم کہنے لگی مجھے اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے اس لیے کہ تمام متکبر اور جابر اور ظالم لوگ میرے اندر ڈالے جائیں گے. تو جنت کہے گی کہ میرے لیے کیا ہے, تمام کمزور اور دھتکارے ہوئے لوگ ہی میرے اندر جائیں گے. اللہ نے جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے, تیرے ساتھ میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں رحم کرتا ہوں. اور جہنم سے کہا کہ تو میرا عذاب ہے, تیرے ساتھ میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں عذاب دوں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم دونوں نے بھرنا ہے. جہنم نہیں بھرے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے پاؤں مبارک سے اس میں رکھیں گے تو وہ کہے گی بس بس. اسی طرح جہنم بھر جائے گی اور اس کے کنارے ایک دوسرے سے مل جائیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ایسی احادیث کو پڑھنے کی بھی بہت ضرورت ہے, اس لیے کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہ جو باتیں بتائیں گے نا صرف ہمیں ڈرانے کے لیے, ویسے ہم سب نے آرام سے جنت میں چلے جانا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں جن کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے آخرت کا, جس کا آخرت کا عقیدہ ہو, اور جہنم اور جنت کی اتنی ویوڈ پکچرز دی گئی ہیں, کلیئر پکچرز دی گئی ہیں کہ اگر آپ ان کے بارے میں پڑھیں تو آپ کی آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ بن جاتا ہے کہ یہ تمام معاملات کیسے ہوں گے. رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں. آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و واعظ ہے مومنوں کے لیے. ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ, ہم بھی عمل میں مشغول ہیں, اور تم بھی انتظار کرو, ہم بھی منتظر ہیں. زمین اور آسمان کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے, تمام کاموں کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے, بس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے. اب ہم شروع کریں گے سورہ یوسف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. سورہ یوسف کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا پہلے بیک گراؤنڈ سمجھیں گے اور پھر ہم اس کی وضاحت کی طرف جائیں گے. لوگوں کو قصے کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق ہوتا ہے اور لوگ قصے کہانیوں میں بہت زیادہ انٹرسٹ بھی لیتے ہیں. تو یہ ایک مکی صورت ہے, اور جب ہم اس کے واقعات کو پڑھیں تو ہم جانیں گے کہ اہل عرب جو تھے ان واقعات کی ڈیٹیل سے بالکل ناواقف تھے. اور جب ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے احسن القصص, یعنی جو لوگ قصوں میں کہانیوں میں دلچسپی لیتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہترین ایک واقعہ جو ہے یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. کیونکہ عام جو قصے کہانیاں ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں حسن کی باتیں ہیں, عشق کی باتیں ہیں, انسانی جذبات ہیں, محبتیں ہیں, نفرتیں ہیں, اور جیسے کوئی ایک سوپ اوپرا یا ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ہے, جس میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہم اصلاح کا پیکج لے کر آئے ہیں, لیکن برائیوں کو اتنا اچھال کے دکھایا جاتا ہے کہ انسان انہی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. لیکن سورہ یوسف کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر بھلائی کو کیسے خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے, اور اس کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ بھی احساس ہونا شروع ہوگا کہ
ایک پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ کس طرح سے وجود میں آتا ہے اور وہ کس طرح سے چلتا ہے، اور ہمارے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوگی کہ ہم اسی طرح چلیں۔ پھر یہ کہ بہت سی یہاں پر اس کی خصوصیات ہیں سورہ یوسف کی، جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ باقی انبیاء کے جو واقعات ہیں وہ جگہ جگہ بار بار ایک چھوٹے چھوٹے اینگل سے جو ہیں مختلف صورتوں میں آئے، لیکن یوسف علیہ السلام کا جو پورا واقعہ ہے اس کو ایک ہی صورت میں اچھے انداز میں پورا بیان کر دیا گیا، اور اس میں ہمیں ایک کانسٹنٹ تھیم ملتی ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک کا سفر جو ہے، اور اس میں کیسے کیسے چیلنجز آتے ہیں اور اس کو کیسے انسان دیکھتا ہے اور سمجھنا شروع کرتا ہے۔ پھر تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم یہ بھی سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکی دور میں تھے، اور یہ مکی دور کے اختتام پہ کلوزر ٹو دیٹ ٹائم جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی طرف جا رہے تھے، تب یہ نازل ہوئی۔ تو مکی دور کا جو اختتام تھا اس پر ہم اسباب نزول کو ذرا اگر دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ وقت بڑا مشکل تھا مسلمانوں پہ، یعنی کہ جو مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہو رہے تھے، ان کو تنگ کیا جا رہا تھا، ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی تھیں، ان کو بہت طریقوں سے ان کو کارنر کیا جا رہا تھا، اور وہ سب جو پرسیکیوشن تھی وہ ایک پیک پہ پہنچی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ رہا تھا کہ شاید اب یہ کمیونٹی جو ہے یہ دین کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارادہ کیا کہ وہ اب جائیں اور جا کے طائف میں سفر کریں اور وہاں پہ لوگوں کو بھی کچھ بتائیں۔ اسی دوران میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 10واں سال تھا نبوت کا، اس میں جس کو ہم کہتے ہیں عام الحزن، وہ بھی واقعہ ہوا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیسٹ سپورٹس کو کھو دیا تھا۔ ابو طالب جو ان کے چچا تھے، مسلمان تو نہیں ہوئے، لیکن تھرو آؤٹ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ قبائلی نظام تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ہمیشہ کھڑے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے جو مشرکین مکہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کا نقصان زیادہ حد تک پہنچا نہیں سکتے تھے اس سسٹم کی وجہ سے۔ دوسرا ہم وہاں پہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری زوجہ تھی، اور جنہوں نے 25 سال اس شادی شدہ زندگی میں گزاری اور ہر طرح کی سپورٹ اپنے پیارے شوہر کو جو تھی وہ پرووائڈ کی، اور وہ بھی اب وہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر جب وہ غم بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اختلافات جو ہیں وہ بہت حد کو پہنچ چکے ہیں، اور مکی دور میں 10 سال گزر چکے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اب ایمان لانا تھا وہ لے آئے ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں ابھی لگ نہیں رہا کہ اصلاح کی طرف جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، لیکن وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو کتنی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی، نہ ان لوگوں نے سنا نہ سمجھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہر طرح سے زیادہ ان کو اذیت پہنچانے والے معاملات کیے۔ اسی دوران میں جو مشرکین مکہ تھے، اب ان کو ایک اور موقع ملا، اور انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں، کسی طرح سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تنگ کرنے کا کوئی پلان بنائیں۔ تو وہ بھاگے بھاگے یہودی علماء کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمارے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سپورٹ بھی نہیں ہے، طائف میں بھی ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، تو ہمیں بتائیں کہ ہم کیا بات کر سکتے ہیں کہ اب ہم لوگوں کے سامنے ان کو کسی طرح سے ایکسپوز کریں کہ یہ کوئی اللہ کے نبی نہیں ہے۔ تو جو وہاں پر جیوز تھے، جو یہود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ان سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں، اور آپ جب ان سے پوچھیں گے تو ان سے خاص طور پہ یہ پوچھیں کہ وہ تو کنعان میں تھے، وہاں سے وہ مصر کس طرح سے آ گئے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو پورا میپ دیکھنا ہوگا اور واقعی آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جب انہوں نے یہ سوال پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی اس کی حقیقت نہیں پتا تھی، آپ ویسے بھی امی تھے، اور یہ وہ دور تھوڑی تھا کہ آپ گوگل پہ جائیں اور ایک کلک کریں اور آپ کے سامنے ساری انفارمیشن آ جاتی ہے، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں تھا، نہ کوئی لائبریریز تھی، نہ کوئی اور سیکھنے کا طریقہ تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ یوسف نازل فرمائی اور جس میں تمام واقعات کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی طرح سے تربیت ہوئی، مثلا جو عام لوگ تھے ان کی کیسی تربیت ہوئی، کہ ان واقعات سے ہمیں پتہ چلا کہ زندگی کے جو مختلف ادوار ہیں اور مختلف تعلقات ہیں ان میں ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو صحابہ کرام تھے ان کو شوق تھا واقعات سننے کا، سٹوری سننے کا، تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ جب ہم کوئی سٹوری سنتے بھی ہیں یا واقعہ سنتے بھی ہیں تو اس سے کس طرح سے سننا چاہیے، کس طرح سے اسے لرننگ لینی چاہیے۔ یا عام حالات میں بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے اندر کریٹیو سکلز ہیں، مجھے لکھنے پڑھنے کا شوق ہے، تو پھر اس کو کیسا لٹریچر پروڈیوس کرنا چاہیے، یہاں سے بھی ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ایک ڈھارس دی گئی، ان کو ایک طریقے سے یہ سکھایا گیا کہ جو آپ کی زندگی کے چیلنجز ہیں آپ تھوڑا سا ریلیٹ کریں، کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ لے آتا ہے جس میں ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے تو ہم دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جو اس ٹائم پہ مشرکین مکہ نے جو سوال کیا تھا ان کو صرف اتنا ہی جواب نہیں دیا
بلکہ اس کی ایسی ایسی ڈیٹیلز دے دی گئیں جو شاید ان کو بھی اس کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ بھی باتیں جو ہیں یہ ہوئی ہیں۔ تو اس پورے بیک گراؤنڈ کو یاد کر کے اور سمجھ کے ہم سورہ یوسف کو پڑھتے ہیں۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یقیناً ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے کہ تم اسے سمجھ سکو۔ اور ہمارا مسئلہ یہی، ہم کہتے ہیں دراصل یہ عربی میں ہے، ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ تو ہمیں کس لیے بتایا گیا کہ ہم عربی زبان کو سیکھیں اور سیکھنے کے بعد ہم اس کی گہرائی میں جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو مزہ اس عربی زبان میں ہے جب آپ ایک ایک لفظ کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں اور آپ اس کے کنیکشنز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لفظ کو یہاں پر کیوں رکھا، یہ جملہ اس طرح سے کیوں کنسٹرکٹ کیا گیا، یہ آیت اس طرح سے کیوں آئی ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ کا یقین جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کے لیے عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی جانب یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے۔ یہاں پر احسن القصص کی بات ہو رہی ہے کہ بہترین واقعہ جو ہے یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور مجھ سے جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ ہم اپنے نوجوان بچے بچیوں کو کچھ پڑھانا چاہ رہے ہیں، قرآن سے ان کے لنک کو سٹرونگ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں اکثر ان کو یہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ ان کو سورہ یوسف پڑھائیں، کیونکہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ ان کی اصلاح بھی ہوگی، ان کو ایک انٹرسٹنگ سٹوری سننے کو ملے گی جو ان کے لیے آسان ہو جائے گی، اور ان کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیسے مختلف چیلنجز کو فیس کرنا ہے۔ جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جان، میں نے 11 ستاروں کو اور ایک سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے میرے پیارے بیٹے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پر پہلی بات کیا ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اس سارے واقعے کو اگر آپ ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں ویژولائز بھی کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے سمجھنا اور آسان ہو جائے گا کہ یہاں پر ایک بچہ ہے جو کہ اپنے والد سے اپنے خواب کا ذکر کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں نظر آتا ہے کہ والد کا اور بچے کا ریلیشن شپ کیسا ہے، اور اس میں کون ایفرٹ کر رہا ہے۔ کیا والد آ کر بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا بتاؤ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی بات ہے مجھ سے شیئر کرو؟ نہیں، وہ بچہ خود آگے بڑھ رہا ہے اور اپنے والد سے شیئر کر رہا ہے، اور جب وہ شیئرنگ کر رہے ہیں تو کتنے ادب سے کر رہے ہیں، رسپیکٹ دیکھیں کتنی ہے، اور جب والد بھی جواب دے رہے ہیں تو اپنے بیٹے کو اس کا اصلاح بھی کر رہے ہیں، اس کی تربیت بھی وہاں سے کر رہے ہیں، اور کتنے پیار سے اس کو سمجھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ہم سے کچھ شیئر کرتے ہیں، ہم ان کی بات ہی نہیں سنتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں اور بات کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں تمہیں پتہ چل جائے گا، آگے جاؤ گے تو ذرا زندگی گزارو گے نا، زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی۔ خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا خواب سنا اور ان کو کیا رہنمائی کی کہ آپ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کریں۔ یوسف علیہ السلام کے اور 11 بھائی تھے، اس میں سے 10 بھائی جو تھے وہ ستیلے تھے اور ایک جو تھے وہ انہی کے ساتھ کے تھے۔ تو اب انہوں نے کس لیے ان کو کہا بھائیوں کے بارے میں؟ کیونکہ ان کو نظر آتا تھا یعقوب علیہ السلام کو کہ جو ستیلے بھائی ہیں ان کا ٹیمپرمنٹ، ان کا نیچر، ان کا جیلس ایلیمنٹ ہے، اور جو یوسف علیہ السلام ہیں وہ ان کا ایک اور طرح کا مزاج ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بھائیوں میں آپس میں کوئی دشمنی ہو۔ آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ والدین کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اس سبلنگ رائیولری کو ختم کرنے میں۔ یعنی جب 2 چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو والدین سے وہ بھی نہیں ہینڈل ہوتے، کہتے ہیں میرا تو دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ اور اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک بچہ یا تو ہمیں جو بہت اچھا لگتا ہے یا وہ چھوٹا ہوتا ہے ہم اسی کی سائڈ لیتے رہتے ہیں، اور دوسرا بچہ جو ہے اس کو ڈانٹتے ہی ہمیشہ رہتے ہیں اور ہمیشہ اس کو کہتے رہتے ہیں تم بڑے ہو اور تمہیں صحیح کام کرنا چاہیے، اور ان کو بلیم کرتے رہتے ہیں، یہ تمہاری شرارتوں کی وجہ سے ہی یہ مسئلے ہیں۔ جبکہ یعقوب علیہ السلام یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان ہے جو کہ ہمارا کھلا دشمن ہے، شیطان ہے جو ہمارے درمیان ایسی عداوت دلاتا ہے، اور اسی طرح تجھے تیرے پروردگار برگزیدہ کرے گا اور تجھے معاملہ فہمی یعنی خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، اور اپنی نعمت تجھ پر پورا عطا فرمائے گا، اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کو بھی بھرپور اپنی نعمت دی۔ یقیناً تیرا رب بڑے علم والا اور بہت ہی زبردست ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خوابوں کی بھی بات ہوئی ہے نا، اور خوابوں کے معاملے میں بھی ہم بہت زیادہ وہ رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ خوابوں کی کیا حقیقت ہے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کوئی شخص شیطانی خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ اپنے دائیں جانب تھو تھو کر دے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ مانگے یعنی تعوذ پڑھے، اور پھر اسے اس شیطانی خواب سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔
عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک خواب جو ایک مسلمان کو دکھائے جاتے ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتا ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک رحمانی یعنی اللہ کی طرف سے، دوسرا شیطانی جو انسان کو رنجیدہ کرنے کے لیے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور تیسرا نفسانی جس میں انسان اپنے آپ سے گفتگو کرتا ہے۔ یعنی ایک کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث النفس کہتے ہیں، کہ جو روز کے معاملات ہیں، جیسے کسی بچے کے امتحان ہونے والے ہیں تو اس کو ہر وقت لگتا ہے کہ پیپر سامنے ہے، مجھے پین نہیں مل رہا، مجھ سے لکھا نہیں جا رہا۔ آپ نے ٹریول کرنا ہے تو آپ کو بار بار خواب آتا ہے کہ میں نے ٹریول کرنا ہے اور گاڑی نہیں چل رہی، یا بیگ میرے پاس نہیں ہے، یا کوئی ضروری چیز ہے وہ ہم بھول آئے ہیں۔ تو یہ انسان جس معاملے میں الجھا ہوا ہوتا ہے وہ بار بار آتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں الہام ہوتا ہے کئی دفعہ، جو کہ ایک اچھا خواب ہوتا ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، کوئی اچھا انڈیکیشن ہوتا ہے۔ اور شیطانی خواب کیا ہوتے ہیں؟ جو ہمیں الجھاؤ میں ڈالتے ہیں، کوئی بری چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس چیز کی کھوج لگاتے رہیں، کسی سے جا کے تعبیر کروائیں؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایسے موقع پہ ہم کچھ صدقہ دے دیں، اور صدقہ دینے کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی خیر ہے تو وہ مجھے حاصل ہو جائے، کوئی شر ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ اور اسی طرح سے خواب آپ کو ہمیشہ اگر شیئر کرنا ہے تو کسی ایسے انسان سے کرنا ہوتا ہے جو آپ کا خیر خواہ ہو، نہیں تو آپ دیکھیں کہ خواب کی جو تعبیر دے دی جاتی ہے تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ پورا بھی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں محتاط رویے سے آگے چلنا چاہیے۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، اکثر اوقات ہمیں لگتا ہے کہ جس کو خواب آتے ہیں وہ بہت نیک انسان ہے۔ ہم ابھی یوسف علیہ السلام کی اس واقعے میں پورے میں پڑھیں گے کہ ایک بادشاہ تھا جو کہ مسلمان نہیں تھا، لیکن اس کو بھی سچا خواب آیا۔ تو خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے۔ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، کوئی شک نہیں کہ ہمارا ابا صریح غلطی میں ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایسے لگ رہا ہے کہ کیمرے کا رخ ایک کمرے کی طرف تھا جہاں پہ یوسف علیہ السلام اپنے والد سے بات چیت کر رہے ہیں، اب کیمرے کا رخ دوسرے کمرے کی طرف ہوتا ہے جہاں پر وہ 10 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب ان کی لینگویج کا سٹائل کیسا ہے، ان کی باتیں کیسی ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، باپ کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، بھائی سے وہ بہت زیادہ جیلس ہیں، اور وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَنَحْنُ أُصْبَحْ، کہ ہم تو بہت بڑی جماعت ہیں، ہم تو بہت بڑا گینگ ہیں، ہمارا تو بڑا روب ہونا چاہیے۔ یوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری ہی طرف ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ پہلی بات کیا ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کریں، یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام والد کو کیوں اتنا اپیل کرتے ہیں، کیوں والد کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ سٹرونگ ہے، یہ دیکھنے کے بجائے کہ وہ کتنے ریسپیکٹفل ہیں، کیسے اپنے والد سے اپنے کمیونیکیشن سٹرونگ کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں یوسف کو کچھ کر دو، یوسف کو مار ڈالو، تو پھر والد کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہے گی۔ دنیا میں بھی ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں نہ رہے، یعنی ایک جو بیوی ہے اور شوہر ہے وہ آپس سے اپنے تعلقات ٹھیک نہیں کرتے، اس کا بلیم کس کو دیتے رہتے ہیں؟ ساس کو، یا یہ کہ اور رشتہ داروں کو، یا اس کی وجہ سے جو ہے اپنے تعلقات کی خرابی جو ہے اس کو وہیں رہنے دیتے ہیں۔ اور ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہہ میں ڈال دو کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ اب آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں پتا، ساری پلاننگ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس طرح مدد فرماتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ اپنے فوکس پہ رہتے ہیں، کہ وہ ان کے خلاف اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے کہ ان کو قتل کر دیں، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس نے کہا کہ نہیں قتل نہیں کرتے، لیکن ان کو کہیں پھینک دیتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے کاموں کی طرف توجہ دینی چاہیے، ہر وقت دوسروں کی ٹوہ نہیں لگانی چاہیے۔ انہوں نے کہا ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب کھائے پیے کھیلیں، اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا، اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا ہے کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو بہت ہی نکمے ہیں۔